الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی عزیز اور محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور انتہائی قابل احترام خواتین اسلام، ہمارے آج کے درس کا موضوع سورہ الحجرات کی ابتدائی آیات ہے، اور ہمارے آئندہ کئی دروس اسی سلسلے پر مشتمل ہوں گے۔ سورہ الحجرات کو مفسرین نے سورۃ الاخلاق والآداب کا نام بھی دیا ہے کہ اس میں معاشرتی اخلاق و آداب کا بیان کیا گیا ہے اور بڑے مؤثر طریقے سے کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے سورہ الحجرات کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی صورت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کا خلاصہ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ سورہ الحجرات 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹوٹل 18 آیات ہے اس پوری صورت میں۔ آپ لوگ اچھا ہوگا کہ اس دوران اپنے قرآن کریم کو آپ اٹھائے اور سامنے رکھے۔ یہ کل 18 آیات ہے۔ 18 آیات میں سے اس پوری صورت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 13 تک ہے، اور دوسرا حصہ آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 18 تک ہے۔ پہلے حصے میں 7 قوانین کا بیان کیا گیا ہے۔ 7 قوانین۔ پہلا قانون آیت نمبر 1 میں ہے، جس کی آج ہم نے تلاوت کی ہے، اور اس کا موضوع ہے وہ آداب جو اللہ کی جناب میں ملحوظ رکھنے چاہیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ کس طرح ہونا چاہیے، ہمارا رویہ کس طرح ہونا چاہیے، وہ ان آداب کا بیان ہے۔ دوسرا قانون آیت نمبر 2 میں بیان کیا گیا ہے، اور آیت نمبر 2 میں جس قانون کا بیان کیا گیا ہے وہ ان آداب پر مشتمل ہے جو آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں ملحوظ رکھنے چاہیے، آپ کی حیات مبارکہ میں بھی اور آپ کی وفات کے بعد بھی جو آداب ملحوظ رکھنے ہیں ان آداب کا بیان ہے۔ پھر اس میں آیت نمبر 3، 4 اور 5، یہ جو 3 آیات ہے، ان آیات میں اس دوسرے قانون کے متعلقہ دفعات کا ذکر ہے، جس کا بیان اپنی جگہ پر آئے گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آداب کیسے رکھنے چاہیے وہ ان کا بیان، اور پھر اس کے متعلقہ دفعات کا بیان ہے جو ذیلی دفعات آپ سمجھ لیں۔ پھر تیسرا قانون بیان کیا گیا ہے آیت نمبر 6 میں۔
اور یہ قانون بیان کرتا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آ جائے تو فوراً اس خبر پہ یقین نہ کرے بلکہ اس کی تحقیق کرے کہ واقعی وہ خبر سچ بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس کا بیان ہے کہ ہر سنی سنائی بات پہ آپ یقین نہیں کریں گے بلکہ آپ دیکھیں گے، اس کی تحقیق کریں گے اور سچائی تک پہنچائے بغیر کسی خبر پہ کارروائی کرنا آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 میں اسی قانون یعنی تیسرے قانون کے متعلقہ دفعات اور باتوں کا ذکر ہے۔ چوتھا قانون آیت نمبر 9 میں موجود ہے، آیت نمبر 9 سے شروع ہوتا ہے، اور اس قانون میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جب مومنوں کے دو گروہ یا دو فرد آپس میں لڑ پڑے تو تمہارا کام خاموش تماشائی بننا نہیں ہے، تماشا دیکھنا نہیں ہے لڑائی کا، جھگڑے کا، بلکہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم جلدی جلدی اٹھو اور ان دونوں فریقوں کے درمیان اصلاح کرو، صلح کراؤ، اور اسی میں تمہاری خیر ہے۔ اور پھر آیت نمبر 10 میں اسی قانون کی مزید تفصیلات ہے اور اس کی وجوہات اور اس کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ یہ کیوں ہے۔ یہ اس لیے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، اور اس بھائی چارے کا مزید بیان کیا گیا ہے۔ پھر پانچواں قانون آیت نمبر 10 میں بیان کیا گیا ہے، آیت نمبر 11 میں۔ 9 اور 10 میں تو چوتھا قانون ہو گیا، آیت نمبر 11 میں پانچواں قانون بیان کیا گیا ہے، اور اس میں کچھ آداب ہے۔ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو، اسی طرح ایک دوسرے پر الزام نہ لگایا کرو، ایک دوسرے کو غلط ناموں سے نہ پکارا کرو۔ اس کا بیان ہے آیت نمبر 11 میں پانچواں قانون۔ چھٹا قانون آیت نمبر 12 میں ہے، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے پر بدگمانی نہ کیا کرو، برے گمانوں سے بچو، اور پھر ساتھ یہ بھی ہے کہ تجسس نہ کیا کرو اور غیبت سے بچو۔ اس کی ہولناکی اور خطرناکی کا بیان اور اس کی آخرت میں گناہ کا بیان ہے۔ اور ساتواں قانون آیت نمبر 13 میں ہے، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے، تمہارے اندر کوئی ذات پات، قوم، قبیلہ، رنگ، نسل، اس اونچ نیچ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تمہارے نزدیک بہترین وہ ہے جو سب سے بڑھ کر تقوی دار ہو۔ یہ 7 قوانین کا یہاں بیان کیا گیا ہے۔ یہ پہلا حصہ ہے۔ پھر دوسرا حصہ جو آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 18 تک ہے، اس میں ایمان کی حقیقت کا بیان کیا گیا ہے۔ حقیقی ایمان کیا ہوتا ہے؟ صرف زبان سے کہنا کہ ہم ایمان لائے ہیں، یہ ایمان نہیں ہے۔ صرف زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ حقیقی ایمان جب تک دلوں کے اندر داخل نہ ہو، اور وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، پھر اس میں کوئی شک نہیں کیا، اور پھر اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا، اپنا مال بھی خرچ کیا، اپنی جان بھی کپا دی، یہی اصل میں سچے مومن ہے، یہی سچے مومن ہے، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پھر دوسری اس میں یہ ہے کہ ایمان لانا اللہ پر کوئی احسان تمہارا نہیں ہے، بلکہ ایمان لانا اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان لانے کی توفیق دی۔ بے شمار لوگ ہیں جو کافر، غیر مسلم، یہودی، نصرانی، ہندو، سکھ، پتہ نہیں کیا کیا بنے ہوئے ہیں، اور وہ پھر رہے ہیں زمین میں، لیکن آپ لوگوں پر جو اللہ نے یہ احسان کیا ہے تو اس احسان کو احسان سمجھ لو، یعنی ایمان کی حقیقت کا بیان دوسرے حصے میں ہے۔ آج ہم اس کا پہلا جو قانون ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اس کا پہلا قانون جو اللہ کی جناب میں ہم نے ملحوظ رکھنا ہے، یعنی پہلے حصے میں اس کا پہلا قانون، گویا اس صورت کو اگر ہم نے پورا پڑھ لیا، اللہ کے حقوق اور آداب، رسول کے حقوق اور آداب، آپس میں معاشرتی حقوق جو ایک دوسرے پر ہے، خیال رکھنا، سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اصلاح کرنا،
اور پھر مسخروں سے اپنے آپ کو بچانا، تمسخر نہ اڑانا، کسی کا الزام نہ لگانا، غلط ناموں سے نہ پکارنا، بدگمانی سے بچنا، غیبت نہ کرنا، قوم، قبیلے، رنگ و نسل پہ امت کو الگ الگ نہ کرنا، امت کو تقسیم نہیں کرنا، اور حقیقی ایمان۔ گویا یہ پوری کا پورا ایک اسلامی معاشرہ، حقیقی معاشرہ بن جاتا ہے، صحیح معاشرہ بن جاتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں، ان آداب کا خیال ہم رکھیں گے تو آپس کی زندگی خوشگوار زندگی بن جاتی ہے، آپس کی زندگی خوبصورت زندگی بن جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت زندگی نہیں ہو سکتی۔ سورہ الحجرات پر عمل کے نتیجے میں ان آیات کو ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، اور آج اس کا صرف ایک قانون ہم پڑھتے ہیں، اور کوشش کریں کہ اس صورت کی طرف آپ بھرپور طریقے سے متوجہ ہو، اور اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کے لیے اس صورت کو ایک ماڈل کے طور پر سامنے رکھے کہ ہم نے اپنی زندگی سورہ الحجرات ہی کی روشنی میں گزارنی ہے۔ آج سب سے پہلا قانون اس آیت کا، اس صورت کا ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ فرمایا، اے مومنو، پیش قدمی نہ کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے۔ لا تقدموا کا معنی قدم یقدم، آگے کرنا۔ تو آگے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنی بات کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر مقدم نہ کیا کرو۔ یہ وہ بنیادی بات ہے، یہ وہ اصولی بات ہے کہ ہم اپنی بات یا اپنے کسی بڑے، کسی لیڈر کی بات کو دیکھتے ہیں اور پھر اللہ کی بات کو دیکھیں۔ اپنی بات کو اور اپنے کسی لیڈر کی بات کو، کسی بھی محبوب کی بات کو، باپ کی بات کو، بھائی کی بات کو، اپنے بیٹے کی بات کو، دوستوں کی باتوں کو، دنیا جہان میں اللہ کے سوا جتنی کچھ مخلوق ہے اور ان کی جو بھی حیثیت ہو، لیکن ان سب کی باتوں کو اللہ کی بات پر مقدم نہ کیا کرو۔ اللہ کی بات سب سے پہلے ہوگی۔ اور سورہ حجرات کو پڑھنے سے پہلے اگر ہم اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں، آپس میں اس بات پہ اتفاق کر لیتے ہیں کہ ہماری بات پیچھے ہوگی، اللہ کی بات آگے ہوگی۔ ہمارے سامنے بہت دفعہ اپنے مسائل پیش آتے ہیں، سامنے آتے ہیں، آڑے آتے ہیں، اپنے معاشرتی حالات آڑے آتے ہیں اور رکاوٹ بن جاتے ہیں اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں۔ پردہ اور حیا کا سوال آ جائے تو ہمارے معاشرتی حالات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ حلال رزق کی بات آتی ہے کہ حرام کمائی سے بچنا چاہیے تو ہمارے معاشرتی حالات اور ہماری کاروباری ضرورتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ ہم غیبت کرنا چاہتے ہیں، دل چاہتا ہے غیبت کروں، سے مزہ لے لوں، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ غیبت نہیں کرنا ہے، تو ہمارا شوق اور ہماری خواہش آڑے آ جاتی ہے۔ خواہش ہے جی، جھوٹ بولنا چاہتا ہوں، جھوٹ میں کچھ فوائد سامنے آ جاتے ہیں، میرے دل کے اندر کوئی بدگمانی آتی ہے تو بدگمانی تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن میری خواہش ہے اور میں اپنی رائے پہ ڈٹا ہوتا ہوں کہ یہ اس طرح ہے۔ تمسخر اڑانا، غلط ناموں سے لوگوں کو پکارنا، لوگوں کو گالیاں دینا، لوگوں کی غیبت کرنا، اسی طرح جتنے بھی گناہ کے کام ہے، یہ ہماری خواہش کبھی اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بڑوں کی طرف سے ہماری جتنی بھی مجبوریاں آتی ہے، لیکن اللہ کا حکم پیچھے چلا جاتا ہے، ہماری خواہش آگے چلی جاتی ہے، ہماری بات مقدم ہو جاتی ہے، پہلے ہو جاتی ہے، اللہ کی بات پیچھے رہ جاتی ہے۔ یہ وہ ہمارے رویے ہے کہ سورہ الحجرات ان رویوں کی اصلاح کرتا ہے۔ آپ اپنی تمام باتوں کو پیچھے رکھیں، میرا کوئی اختیار نہیں ہے، میری کوئی مرضی نہیں ہے، بات ہوگی تو اللہ کی ہوگی، حکم ہوگا تو اللہ کا حکم چلے گا۔ اور اگر ہم نے اس پر ایک اتفاق کر لیا، بلکہ اتفاق کی ضرورت نہیں ہے، اس پر اپنے طور پر، ذاتی طور پر دل کے اندر یہ فیصلہ کرنا، میری خواہش پیچھے ہوگی، میری بات پیچھے ہوگی،
میرا حکم پیچھے ہوگا، اللہ کے سوا جتنے بھی دوسرے میرے بڑے ہیں ان کا حکم پیچھے ہوگا، سب سے بڑھ کر میرے لیے میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جب آزاد ہو جاتی ہے، اللہ کا حکم آ گیا، اب تم یہ سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے پاس پہنچ جاؤ اور نماز پڑھو۔ اذان اس لیے ہوتی ہے نا کہ آپ حاضری لگا دو، اللہ کے حضور حاضر ہو کے نماز پڑھو، باقی اور کوئی کام نہیں۔ اب ایک مومن کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور بات نہیں ہو سکتی، اس کے سارے کام رک جاتے ہیں، اس کے سارے کام موقوف ہو جاتے ہیں، بس وہ اللہ کا حکم چلے گا۔ اب کسی جگہ میرے پاس بڑا پیسہ آ رہا ہے، بڑا پیسہ کماؤں گا، لیکن اگر میں نے یہ کام اس طریقے پہ کیا جسے اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ نے جس کو منع کیا ہے، مثلا سود کے ذریعے میرے پاس بڑا پیسہ آ رہا ہے لیکن سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، تو یہ مومن کی شان ہے کہ وہ کبھی سود کی طرف نہیں جائے گا۔ وہ کہتا ہے بھائی جیسی بھی ہے میرے رب کا حکم یہ ہے کہ اس کو نہ لو، سودی کاروبار نہ کرو، چوری کے نتیجے میں مال آ رہا ہے۔ اسی طرح حرام کاروبار کے نتیجے میں، شراب بیچنے میں، جوا کھیلنے میں بیک وقت لاکھوں کروڑوں روپے آ سکتے ہیں، لیکن اب اللہ ناراض ہوتا ہے، تو یہ مومن کی شان ہے کہ وہ اپنی بات کو، اپنی خواہش کو، اپنی جتنا کچھ اس کا ہے یہ سب سے پیچھے رکھے گا اور سب سے آگے وہ اللہ کا حکم ہوگا۔ اور مومن یہ دیکھتا ہے ہر معاملے میں، ہر بات میں میرے رب کا حکم کیا ہے، میرے رب کی مرضی کیا ہے۔ اگر میرے رب کی مرضی نہیں ہے تو میں کبھی اس کام کو نہیں کروں گا۔ میں دنیا کے لیے اور اپنی دنیا کی زندگی کے لیے اور دنیا کی کچھ مخصوص مقاصد کی حصول کے لیے اپنے رب کی ناراضگی نہیں مول لے سکتا۔ یعنی مومن کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس سے اللہ ناراض ہو جائے، مومن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اس لیے مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ پوری دنیا ناراض ہو لیکن اللہ راضی ہو، وہ خوش ہوتا ہے، اور پوری دنیا راضی ہو لیکن اللہ ناراض ہے، مومن مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہاں یہ فیصلہ ہم نے سورہ حجرات کی شروع ہی میں کرنا ہے، آج ہی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے فیصلے، اپنے قوانین، اپنی مرضی، اپنی خواہش جتنا بھی ہے، خواہ اس میں کتنا فائدہ ہے، خواہ کتنی لذت محسوس ہوتی ہے، اس کو پیچھے رکھنا ہے اور اللہ کے حکم کو آگے رکھنا ہے، بس یہی بات۔ یہاں چونکہ رسول کے ساتھ جو آداب ملحوظ خاطر رکھنے ہیں وہ تو بعد میں دوسری آیت میں آ رہے ہیں، لیکن یہاں بھی اللہ اور اللہ کی رسول کا ذکر کیا گیا ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کی رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کیا کرو، اپنا قانون آگے نہ کیا کرو، اپنا قانون، اپنی بات آگے نہ کیا کرو۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندے وہ اس کے رسول ہوتے ہیں، رسول جو کہتے ہیں وہی کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے۔ اس لیے یہاں اللہ کے ساتھ بھی رسول کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم، یعنی در حقیقت رسول کا حکم وہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہم تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس رسول کے سوا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ تو جو رسول کہتا ہے وہ اللہ کا کہا ہوا ہم تک پہنچاتے ہیں، اور اسی وجہ سے جیسے اللہ کی اطاعت مطلق ہے، اللہ کی اطاعت مطلق ہے، مطلق کا مطلب ہے کوئی شرط نہیں ہے، آپ کی مرضی ہو نہ ہو، آپ چاہے نہ چاہے، چار و ناچار اللہ کا حکم جب آ گیا ہے تو اس کو ہم نے ماننا ہے۔ اسی طرح رسول کی اطاعت بھی مطلق ہے، رسول کی اطاعت بھی مطلق ہے۔ مطلق کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم نے یہ نہیں دیکھنا اچھا ہے یا برا ہے، میری سمجھ میں بات آتی یا نہیں آتی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ بات اللہ کا یہ حکم ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن میری سمجھ میں بات نہیں آتی۔ یہ آپ ذرا غور کریں اور اس کو ذرا اچھی طرح دیکھ لیں کہ ایمان لانے سے پہلے، الحمدللہ ہم سب مومن ہیں، لیکن ایمان لانے سے پہلے جو شخص ایمان نہیں لایا، غیر مسلم ہے، غیر مومن ہے، وہ اگر بیچ میں سوال کرتا ہے کہ بھئی مجھے سمجھا دو، اگر آپ مجھے سمجھائیں گے، مجھے مطمئن کریں گے، کوئی لاجک، کوئی دلیل آپ دیں گے تو میں مانوں گا، ورنہ نہیں مانتا، تو اسے یہ حق ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ کافر ہے۔ لیکن ایمان لانے کے بعد
جب ہم ایمان لاتے ہیں ہماری یہ گنجائش ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد تو ہم نے یہ پکا وعدہ کر لیا کہ اللہ کا حکم بسر و چشم ہوگا، اور مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنا سب کچھ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، میں اپنی مرضی اللہ کے حوالے کرتا ہوں، میں اپنی اختیارات اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اور جب اپنی مرضی اور اپنے اختیارات پورے کے پورے ہم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو اس ظاہر بات ہے ہم نے اپنا اختیار ختم کر دیا۔ وہ جو اللہ ہم سے مانگ رہا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سورہ توبہ میں فرمایا کہ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال خرید لیے ہے اور ان کے بدلے ان مومنوں کے لیے جنت ہے۔ تو اب اگر غور کریں ہمارے پاس کیا ہے جو ہم اللہ کو بیچ دیں؟ اللہ کے پاس وہ کون سی چیزیں جو نہیں ہے کہ وہ ہم سے خریدے؟ تو بات واضح ہو جائے گی کہ یہ سب کچھ یہ اللہ کا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ پھر جو جنت دی جا رہی ہے، یہ جنت کیوں دی؟ کس بات پہ دی جا رہی ہے؟ ہم نے کون سی چیز ایسی دے دی جو ہماری تھی اور اللہ کی نہیں تھی؟ ہمارے پاس کوئی ایسی قیمت تھی جو اللہ کے پاس نہیں تھی، جو ہماری اپنی تھی، وہ اپنی چیز ہم نے اللہ کو بیچ دی اور جنت خرید لی۔ جنت کیسے ہم نے خرید لی؟ ہمارا تھا کیا؟ تو حقیقت ہے کہ ہمارا کچھ نہیں تھا اس پوری زندگی میں۔ جیسے وہ کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم نے جان دے دی اللہ کے راستے میں، یہ جان کس کی تھی؟ یہ اسی کی دی ہوئی تھی، یہ اسی کا احسان تھا، اسی کی نعمت تھی جو اس نے کی تھی۔ اب تمہارا کیا تھا؟ ہمارا کیا ہے؟ میرا کیا تھا جو میں نے اللہ کو بیچ دیا اور اس کے بدلے میں نے یہ قیمت میں نے ادا کی تو میں نے جنت خرید لی؟ وہ میرا تھا کیا؟ لیکن یہاں اگر آپ غور کریں، ایک چیز ایسی ہے، ایک چیز جو ہماری ہے اور وہ اللہ نے ہمیں حوالے کی ہے، اللہ نے ہمیں دے دی ہے، اللہ نے ہمیں اس کا مالک بنا دیا ہے۔ اور یہ آج کے ہمارے درس میں اس بات کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک چیز ہے جو اللہ کے حوالے کرنا ہے، اور وہ چیز ہماری ہے اور اس کا مالک ہمیں اللہ نے بنا دیا ہے۔ وہ ہے ہمارا اختیار، ایمان لانے نہ لانے کا اختیار، حق اور باطل میں ایک راستے کا اختیار، اور پھر نیکی اور گناہ کا اختیار۔ میں نیکی کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، مجھے اختیار ہے، یہ اللہ نے دے دیا ہے، اس کا ہمیں مالک بنا دیا ہے۔ یہ جو جسم ہے، یہ ہمارا سر، ہمارا دماغ، کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں، شرمگاہ، دل، یہ جتنا بھی جسم کے اندر جو کچھ ہے یہ اللہ نے ہمیں حوالے کر دیا، اس کا اختیار تمہارا ہے۔ اب تم پاؤں پہ چل کے غلط کام کرنے کے لیے جاتے ہو یا چل کے نیک کام کرنے کے لیے جاتے ہو؟ اب درس قرآن سننے کے لیے بیٹھ کر اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں اور اپنی آنکھیں اور اپنا سب کچھ استعمال کرتے ہیں، یا یہ کہ کوئی گندگی فحش فلمیں دیکھنے میں استعمال کرتے ہو؟ یہ تمہاری مرضی ہے، یہ اختیار تمہارا ہے۔ اب اللہ ہم سے کیا مانگ رہا ہے؟ یہ اختیار واپس مانگ رہا ہے، یہ اختیار میرے حوالے کر دو اور اس کے بدلے تمہارے لیے جنت ہے، یہ سب کچھ میرے مرضی کے مطابق استعمال کرو۔ یہ جو تمہیں اختیار دیا گیا ہے، اس اختیار کو تم میری مرضی کے تابع بنا دو، تم میری مرضی کے مطابق اسے استعمال کرو۔ تو یہ جو اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس اختیار کو اللہ ہم سے واپس مانگ رہا ہے، یہ اختیار میرے حوالے کر دو۔ اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں غور کریں تو ہمارا جسم اللہ کا بندہ ہے۔ کوئی کافر سے کافر انسان جو اللہ کو بالکل نہیں مانتا، اس کا جسم بھی اللہ کا بندہ ہے۔ بندہ اس طرح ہے، آپ نے غور کیا ہوگا، اور اگر آپ غور کریں کہ آپ دیکھیں آنکھوں کو اللہ نے پیدا کیا اور آنکھوں کو اللہ نے ایک ڈیوٹی دی ہے کہ انسان کے جسم پر تو نے دیکھنے کا کام کرنا ہے۔ کانوں کو پیدا کیا اور انسان کے جسم میں فٹ کیا اور ان کو ڈیوٹی دی کہ تم نے سننے کا کام کرنا ہے۔ زبان نے چکھنے کا کام کرنا ہے، زبان نے باتیں کرنے کا کام کرنا ہے، دماغ نے سوچنے کا کام کرنا ہے، دل میں عقیدہ، محبت، نفرت، ساری چیزیں رکھنے کی جگہ بنایا ہے۔ اسی طرح ہاتھوں سے جو کام ہم نے لینا ہے،
پاؤں سے جو کام ہم نے لینا ہے، پاؤں سے چلنے کا کام ہم نے لینا ہے، ہاتھوں سے پکڑنے کا کام ہم نے لینا ہے، تو ان تمام اعضاء میں اگر آپ دیکھیں اور غور کریں، کوئی شخص جو کافر سے کافر ہو وہ یہ کہہ دینا کہ میں اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا، میں نے کانوں سے یا ناک سے دیکھنا ہے، ہاتھ سے دیکھنا ہے، لیکن آنکھوں سے نہیں دیکھنا، وہ یہ نہیں کر سکتا۔ چار و ناچار وہ تکوینی قانون جسے کہتے ہیں اس کے مطابق ہم مجبور ہے کہ دیکھنا آنکھوں ہی سے ہے، اس لیے آپ کو اختیار یہاں نہیں دیا گیا۔ چلنا پاؤں ہی سے ہے، پکڑنا ہاتھوں ہی سے ہے، محبت نفرت رکھنی ہے وہ دل ہی میں رکھنی ہے، سوچنا دماغ ہی سے ہے، دیکھنا آنکھوں سے، سننا کانوں سے، بولنا زبان سے ہے۔ تو یہ پورے کا پورا اختیار تو اللہ کا ہے، یہ سارا جسم اللہ کا بندہ ہے۔ البتہ صرف اتنا ہے، ان آنکھوں سے کیا دیکھتے ہو، کس چیز کو دیکھتے ہو، حرام کو دیکھتے ہو یا حلال کو دیکھتے ہو، کانوں سے حرام چیزیں سنتے ہو یا حلال چیزیں سنتے ہو، زبان یہ آپ باتیں کرتے ہو زبان سے، سچ بولتے ہو یا جھوٹ بولتے ہو، ہاتھوں سے پکڑتے ہو، ایسی چیزوں کو پکڑتے ہو جن کا پکڑنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے ان ہاتھوں سے، یا ایسی چیزوں کو جو جائز ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پاؤں پہ کہاں چلنا ہے، تو یہ تمہارا اختیار ہے، چلنا کا ہے، چلنا پاؤں ہی سے ہے، پکڑنا ہاتھوں ہی سے ہے، بولنا زبان ہی سے ہے، لیکن کیا بولنا ہے، کیا پکڑنا ہے، کہاں چلنا ہے، یہ تمہارا اختیار ہے۔ تو عقل مند انسان وہ ہوگا جو اپنے اس اختیار کو بھی جو تھوڑا بہت ہمارے پاس ہے، میرے پاس آ گیا ہے، تو اس اختیار کو بھی اللہ کے حوالے کر دے۔ یہ جو مجھے اختیار نہیں تھا اس میں تو میں اللہ کا بندہ تھا، اب اختیار میں بھی میں اللہ کا بندہ ہی رہنا چاہتا ہوں اور اس سے بغاوت نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ہے وہ اختیار، وہ چیز جو ہمارے پاس ہے اور اس کا مالک ہمیں اللہ نے بنا دیا ہے اور پھر ہم سے واپس خرید رہا ہے، ہم سے لے رہا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تو یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے سورہ الحجرات کی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، دیکھیں یہ جو شروع ہے، آغاز ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کا سب سے پیارا خطاب، سب سے پیارا جملہ، محبت بھرا جملہ یہی ہے جو جس سے اپنے بندوں کو مخاطب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے لوگو جو مجھے مان چکے ہو، اے لوگو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، کیا کرو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کیا کرو، اور اللہ کے رسول کی بات پر اپنی بات کو مقدم نہ رکھو۔ ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہلی ہوگی۔ سب سے پہلے مومن نے دیکھنا ہوتا ہے، کوئی قدم اٹھاتا ہے، کوئی بات کہتا ہے کہ اس میں اللہ کی مرضی کیا ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی میں تو یہ بات نہیں جا رہی، یہ کام جو میں کر رہا ہوں، یہ جو میں جس چیز کو اہمیت دے رہا ہوں، یہاں کوئی اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہے۔ ہم عموماً دنیا والے مفاد پرست واقع ہو چکے ہیں، ہماری مفاد پرستی ہم پر غالب آ جاتی ہے، آنکھیں بند کر کے بہت بڑے بڑے گناہ ہم کر ڈالتے ہیں۔ یہاں فرمایا نہیں، تم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کا قانون کیا ہے، جو اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے پوری زندگی بنانے کے لیے سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری بات پیچھے ہوگی، اللہ کی بات آگے ہوگی۔ یہ زبان سے کہنا آسان کام ہے، زبان سے ہم کہہ سکتے ہیں نہیں بس ٹھیک ہے جی، میری بس یہی ہے کہ اللہ کی بات پہلے ہوگی، لیکن یہ عملاً بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے سورہ حجرات کی ابتدا ہی میں یہ بات بیان کی گئی، اور یہ وضاحت اس لیے ہوئی کہ ہماری بات پیچھے ہوگی، اللہ کی بات آگے ہوگی، اللہ کا حکم آگے ہوگا، اور پھر اس عقیدے کے ساتھ حکم آگے ہوگا کہ اسی میں ہماری خیر ہے۔ اس لیے فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم پیش قدمی نہ کرو یا بات آگے نہ کرو، اپنی بات بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے سے پیش قدمی نہ کیا کرو، آگے نہ بڑھو۔
کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو تم پیچھے چھوڑ دو، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو پیچھے چھوڑ دو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی اس کے حکم کی مخالفت میں اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اس لیے کہ وہ جب مخالفت کی جاتی ہے تو پھر اس نے عذاب بھی دینا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے، تمہاری باتوں کو سن رہا ہے اور تمہاری باتوں کو اور تمہارے کاموں کو اچھی طرح جانتا ہے، تمہارے کاموں کے پیچھے جو نیت کار فرما ہے انہیں بھی جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، اس لیے اس کی نافرمانی کر کے تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح مومن بنا دے حقیقی معنوں میں کہ ہم اپنی بات کو پیچھے رکھیں اور اللہ کے رسول کی بات کو آگے رکھیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ یہ ہمارے سورہ الحجرات کا درس شروع ہو گیا ہے، بڑا اہم درس ہے، بڑی اہم صورت ہے یہ۔ اس درس میں آپ مستقل شرکت فرما لیا کریں، یہ جو 10 بجے کا ٹائم رات کا مقرر کیا گیا ہے، پہلے ہم صبح فجر کے بعد اس درس کو کرتے تھے، لوگوں کی خواہش پر ہم نے اس کو عشاء کے بعد کر دیا ہے۔ کوشش کرے لوگوں کو دعوت دے لوگوں کو اس میں باقاعدہ بلائے۔ اسی چینل پر جو یوٹیوب کا ہمارا چینل ہے اسی پہ یہ چلے گا، اس کو سبسکرائب بھی کرے۔ یہ سب کچھ اس لیے تاکہ دین کی دعوت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ سورہ حجرات سننے کے لیے آپ دوسرے لوگوں کو دعوت دے دیں تاکہ یہ پوری صورت ہم سنیں اور اس کو ہم سیکھیں اچھی طریقے سے، اور ہماری زندگی یعنی معاشرتی زندگی ایک اسلامی زندگی اور ایک جنت نظیر زندگی بن سکے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم جو کچھ یہاں سنتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں، اے اللہ یہ سنے ہوئے اور کہے ہوئے پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، ہماری زندگی کو اس کا عملی نمونہ بنا، ہمارے دنیا کی حاجتوں کو بھی پورا فرما، مشکلات کو دور فرما، خواہ وہ مالی ہو، خواہ دوسری ہر قسم کی مشکلات ہو، اے اللہ ان تمام کو دور فرما، ہمیں نیک بنا، صالح بنا، اور نیک اور صالح بننے اور دوسرے لوگوں کو نیک اور صالح بنانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔